اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو اور جادوگروں کا معاملہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے وسعت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ 70,000 جادوگر کلمہ پڑھ چکا ہے، خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ظاہر ہے پورے سلطنت کے اندر جو ہے وہ ایک بات پھیل چکی تھی، اور 70,000 تو جادوگر اکٹھے کیے گئے تھے، تو آپ خود اندازہ کریں پھر مجمع کتنا اکٹھا ہوا ہوگا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو پر غالب آ گیا، 70,000 اپنا جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، جادوگروں کو دیکھتے ہی دیکھتے 6 لاکھ بندوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا۔ اسی مجمع کے اندر ہی 6 لاکھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ 70,000 فرعون جادوگر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور باقی جو مجمع عام لگا ہوا تھا اس کے اندر 6 لاکھ لوگوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب یہ سارا ماجرا ہوا نا، پھر یہ بھاگ گئے فرعون وغیرہ اور اس کے وزیر وغیرہ۔ اب یہ میٹنگ کرنے لگے بعد میں بھی اب کیا کرے، کیونکہ ظاہر ہے حکمران کو سب سے زیادہ ڈر اپنی کرسی کا ہوتا ہے۔ انہیں اپنی کرسی کے لالے پڑ گئے کہ اب کیا بنے گا، 6 لاکھ وہ ہو گیا، 70,000 یہ ہو گئے، 7 لاکھ بندہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ چکا ہے، ہدایت پر آ چکا ہے، تو اب یہ تو ہو سکتا ہے کل کو یہ جو ہماری حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسیٰ، فرعون کی قوم کے جو وزیر تھے، فرعون کی قوم میں سے، یعنی فرعون نے جو اپنے جو وزیر بنائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا أتذر موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی چھوڑ دے گا اور کچھ کرے گا نہیں؟ تو جو فرعون ہے تو وقت کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے، تیرے سامنے اتنا بڑا جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام 6.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ ایک ہی مجلس کے اندر لے گئے ہیں، اور کچھ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچے گا کہ نہیں؟ أتذر موسیٰ وقومہ، اور جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی چھوڑ دے گا، وقومہ، اور جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اب ساتھ دیا ہے، اس کی قوم بن چکے ہیں، اس کو چھوڑ دے گا ایویں لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں۔ اب دیکھو فرعونیوں کو فساد کیا لگا، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے۔ ٹھیک ہے جی، جب انسان کے اوپر کفر کی پٹی بند جائے نا تو ان کو فسادی کون نظر آتے ہیں، آپ خود اندازہ کریں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ فسادی صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں۔ رب نے پیدا کیا تھا تو پھر رب کو ماننا تھا نا، تو فساد ان لوگوں نے پھیلایا جنہوں نے رب کو نہیں مانا ہے، رب کا کھا کے نہیں مانا، رب کا پہن کے نہیں مانا، رب کی زمین پہ رہ کے نہیں مانا ہے، فساد تو کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن فرعونی کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جناب اب یہ فساد یہ پھیلائیں گے کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، نہ تجھے پوجیں گے نہ تیرے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجیں گے، کیونکہ فرعون اپنی بھی عبادت کرواتا اور فرعون نے جو بت بنا رکھے تھے ان کی بھی عبادت کرواتا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے جو بت بنا رکھے تھے وہ ان کے آگے خود بھی جھکتا اور پوری قوم کو بھی جھکاتا۔ تو وزیروں نے کہا، انہوں نے کہا جناب کرسی تو گئی، ساتھ ساتھ جو ہم نے جو عبادت کا جو ڈھونگ رچا رکھا ہے، لوگ اب جو تجھے سجدے کر رہے تھے، تیرے معبودوں کو کر رہے تھے، اب اس کی بھی خیر منا، یہ بھی رہنے والے نہیں ہیں، نہ تو لوگ تجھے پوجیں گے، وآلہتک، نہ جو تو نے جو عارضی خدا بنا رکھے پتھروں کے، نہ ان کو پوجیں گے۔ اب دیکھیں علماء فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام کا روب فرعون پر اتنا بیٹھا کہ اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ ایک تو وہ اجدھا دیکھ چکا تھا، اوپر سے پھر 6.5 لاکھ بندوں کا کلمہ پڑھ لینا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کا روب تھا۔ اب اسے موسیٰ علیہ، دیکھیں سوال وہ ہو رہا ہے کہ أتذر موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کرے گا؟ اب اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا جواب کوئی نہیں تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم اب بنی اسرائیل کے یہ جو ہمارے غلام ہیں، ہم ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، ان کے بچوں کو قتل کریں گے۔ سوال دیکھ لیں اور جواب دیکھ لیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ کا بتا کیا کرنا ہے، وہ کہہ رہا نہیں موسیٰ کی بات نہ کرو، یہ روب ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے،
وہ کہتا نہیں اب موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کرنی. ہاں جن لوگوں نے نیچے طبقے والوں نے کلمہ پڑھا ہے نا, ہم کیا کریں گے, ہم ان کی بچیوں کو زندہ رکھیں گے اور بچوں کو قتل کر دیں گے. کیوں؟ تاکہ یہ بڑے ہو کر پھر جو ہے وہ ہمارے مقابلے کے اندر کھڑے نہ ہو جائے. آج دیکھ لے تاریخ وہی بات دہرا رہی ہے اپنے آپ کی. ٹھیک ہے, اسرائیل آج بچوں کو کیوں مار رہا ہے؟ غور کیا؟ فرعون کی بات پہ غور کر لے اور آج کے اسرائیل پر غور کر لے. فرعون نے کتنے بچے مروائے ہیں؟ 4 لاکھ سے زیادہ. 4 لاکھ سے زیادہ بچہ فرعون نے اپنے ہاتھوں سے مروایا ہے, صرف موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. کہ وہ بچہ جو ہے پیدا ہوگا تو پھر جو سلطنت میری خراب کرے گا, کم سے کم وہ نہ بچ سکے. ٹھیک ہے جی, رب کی قدرت تو ہے نا. 4 لاکھ بچے قتل ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پلے بھی سی تو اسی کے مال کے اندر پلے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیں یہ جو حماس کا ترجمان ہے نا ابو عبیدہ, اس سے پوچھا گیا, یہ بھی اس سے انٹرویو ہوا ہے, اس نے کہا تو اس حالات کے اندر کیسے ان لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہے, یہ تیری فوج کیسے بن گئی ہے, حالانکہ اسرائیل کا سارا قبضہ ہے تمہارے اوپر, تم نے اس حالات کے اندر یہ فوج کیسے بنائی ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح, ابو عبیدہ نے پتہ کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی فوج نہیں بنائی, یہ وہ یتیم بچے ہیں جن کے باپوں کو اسرائیل نے قتل کیا تھا پہلے. آج یہ بچے جوان ہو کے پھر اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل وہ ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ آج اگر بچے یہ دوبارہ پھر بڑے ہو گئے تو پھر دوبارہ پھر ابو عبیدہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی, انتقام تو انتقام ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کیا کیا, اس کو کہنے لگا سنقتل ابناہم ونستحیی نساءہم, ہم کیا کریں گے, ان کے بچوں کو کیا کریں گے, قتل کر دیں گے بچیوں کو, اور بچیوں کو زندہ رکھیں گے اور بچوں کو قتل کر دیں گے. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. اب ظاہر ڈر تو بیٹھ چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کا, کہنے لگا پریشان نہیں ہونا تسی, ساری مشینری ہمارے پاس ہے, ہم ہی غالب آئیں گے, فوج ہمارے پاس ہے, اسلحہ ہمارے پاس ہے, سارا کچھ ہمارے پاس ہے, غالب ہم ہی آئیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا روب اتنا تھا کہ وہ ساری زندگی پھر موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لے سکا ہے. ہاں اپنے ہی وہ کھوکھلے نعرے لگاتا رہا ہے کہ تم پریشان نہیں ہونا, ہم غالب آئیں گے. تو اس کا مطلب دیکھیں نا, آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں, قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا 23ویں پارے کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر 23ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون. فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر بھی سلام ہو اور ہارون علیہ السلام پر بھی سلام. آپ ایک اور جگہ پہ پڑھ کے دیکھیں, فرمایا سلام علی ابراہیم, ہے ابراہیم پر سلام ہو. ذرا غور کریں اس بات پر یار کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ, یہ جو سلام ہوتا ہے, سلام یہ سلام ہوتا مطلب ہوتا ہے شابش. ٹھیک ہے جی, کہ میاں شابش تجھے, شابش ہے تجھے, سلامت رہے, خوش رہے, یہ مطلب ہوتا ہے. رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی سلام کہا کہ سلامتی ہو, اور موسیٰ اور ہارون پر بھی سلام کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ اس پر علماء فرماتے وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں بزرگوں نے وقت کے فرعون کو للکارا ہے. ٹھیک ہے, نمرود بھی فرعون ہی بن گیا سمجھو. ٹھیک ہے, وہ اس سے بڑا تھا. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے نمرود کو للکارا نا, اور للکار کی پوری دنیا کے اندر تنہا ایک شخص جا کے وقت کے ظالم بادشاہ نمرود کے سامنے کھڑا ہو کہ جب اس نے حق اور سچ بیان کیا نا, رب نے فرمایا سلام علی ابراہیم. ایسے مرد پر سلام ہو جس نے وقت کے نمرود کو للکارا ہے. ٹھیک ہے, پھر فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون, وہ اپنی جگہ پہ, یہ اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے, فرمایا موسیٰ پر بھی سلام ہو اور ہارون پر بھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے فرعون کو للکارا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف اس بندے کو پسند کرتا ہے جو کسی بھی وقت کے اندر حق بات کر دے. آپ وہ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں المؤمن القوی احب اللہ عز وجل من المؤمن الضعیف. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو اکثر سناتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے, بزدل مومن کو رب پسند ہی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی آ گئے, عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کس بات پہ بیعت کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ جو مرضی شرط رکھ دے. حضور نے ارشاد فرمایا میں تجھے صرف اس بات پہ میں بیعت کروں گا, لا یخافون لومۃ لائم, قرآن مجید کی آیت ہے. فرمایا کہ تو نے ہر حال کے اندر حق بات ہی کرنی ہے. لومۃ لائم, فرمایا کبھی بھی کوئی اگر تجھے ملامت کرے, تجھے کوئی آر دلانے کی کوشش کرے, فرمایا تو کسی کے روب کے اندر, کسی کے پریشر کے اندر نہیں آئے گا. جب بھی بات کرے گا حق بات ہی کر دے گا. غالباً حضرت ابو ذر غفاری تھے, اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے پھر جو بھی آیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برملا ٹوک دیا کرتے تھے.
برملا ٹوک دیتے تھے. حضرت امیر معاویہ نے جناب عثمان کو خط لکھا, کہا تہاڈی مہربانی ابو ذر غفاری کو واپس بلا لو, یہ نہیں چھوڑتا مجھے. ٹھیک ہے نا جی. تو حضرت عثمان غنی نے پھر حضرت ابو ذر غفاری کو واپس بلا لیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور آپ سے پوچھا گیا کہا سرکار کوئی ہولا ہاتھ, آپ نے فرمایا ہولا ہاتھ کس بات کا ہوتا ہے؟ کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کا اپنا ایک تقویٰ تھا. آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ اگر پیسے جمع کر رہا ہے یا مال جمع کر رہا ہے, یا جس کے گھر کے اندر 2 گلاس بھی پڑے نا, تو آپ فرمایا یہ دنیا دار بندہ, اس کا دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو حضرت امیر معاویہ عرض کرتے کہ سرکار آپ جیسا تقویٰ کہاں سے لائے؟ بادشاہت بھی کرنی ہے, امت کو بھی سنبھالنا ہے, رعایا نے بھی آنا ہے, خلیفوں نے بھی آنا ہے, لوگوں نے آنا ہے, خاطر تواضع بھی سب کی کرنی پڑتی ہے. تو یہ وجہ تھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ذر غفاری ایسی کھلے عام سب کے سامنے جناب شروع ہو جایا کرتے تھے. تو وجہ کیا تھی؟ تو آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے محبوب سے بیعت اس بات کی ہے کہ جو بھی بات آئے گی حق بات سب کے سامنے کر دینی. تو یہ ان کا اپنا تقویٰ تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرعون کے پاس اور تو کوئی بات نہیں تھی, تو اپنے ان لوگوں کو تسلی دلائیں, کہ پریشان نہ ہو, ساری فوج ہے, پاور طاقت اسلحہ ہمارے پاس ہے, ہم ہی غالب آئیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی نا کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے فرعون کی اور فرعون کے وزیروں کی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ دیکھو یار, فرمایا قال موسیٰ لقومہ, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہنے لگے استعینوا باللہ, اوے اللہ سے مدد طلب کرو. فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر فرعون اپنی مشینری استعمال کر رہا ہے, فرعون اپنی بادشاہت کا, اپنی طاقت کا, اپنے زور دکھا رہا ہے, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم کیا کرو؟ استعینوا باللہ, تم اللہ سے مدد طلب کرو. اور دوسرا کام کیا کرو؟ فرمایا واصبروا, اللہ سے مدد بھی طلب کرو اور صبر بھی کرو. یہ 2 کام اگر تم کرنا شروع کر دو, تمہارے سامنے جتنا بھی پاورفل دشمن ہوگا وہ تمہارے سامنے ٹک نہیں سکے گا. ہاں, یہ 2 کام اگر مسلمان آج بھی اللہ پر بھروسہ کر لے اور صبر سے کام لے لے, فرمایا یہ دونوں چیزیں مسلمان کو آج بھی کامیاب کر سکتی ہیں. قرآن پڑھ کے دیکھیں نا, فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ غلبہ تمہیں عطا فرمائے گا. آج دیکھیں نا, آج بھی یار غزہ کے لوگ کہتے ہیں ہمیں کھانا نہ دو, ہمیں صرف اسلحہ دے دو. کیسی بات ہے؟ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, بچے مصری بارڈر پہ کھڑے ہو کر مصر کے فوجوں کے کہتے ہیں ظالمو, ہم تم سے کھانا نہیں مانگ رہے, اپنی بندوق کی کم سے کم ہمیں دے دو. یہ ہے وہ تقوی والے لوگ. خدا کی قسم, آج اگر کوئی شخص ایمان والے قوم دیکھنا چاہتا ہے نا, ایمان والے لوگ دیکھنا چاہتا ہے, تو صرف اور صرف غزہ کے اندر موجود ہے. باقی پوری امت مسلمہ لیٹی ہوئی ہے, اور قیامت کے دن یہ غزہ کا جواب نہیں دے سکے گی یہ امت, جو کچھ یہ کر رہے ہیں. آج بھی عرب کے اندر بڑی بڑی پارٹیاں, بڑے بڑے فنکشن, بڑے بڑے میلے, بڑے بڑے ڈانس پارٹیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں. کہ عربوں کی باری نہیں آنے والی؟ انشاءاللہ غزہ کے بعد ان کی باری ہے, کیونکہ یہودیوں کا تو یہ پروگرام ہے گریٹر اسرائیل کا. گریٹر اسرائیل کے اندر تو مصر شامل ہے, گریٹر اسرائیل کے اندر تو سعودی عرب بھی شامل ہے, گریٹر اسرائیل کے اندر مصر سے لے کر مدینہ پاک تک یہ سارا کا سارا گریٹر اسرائیل کے اندر شامل ہے. آج دبئی ہے, اس کو بھی اپنے پیسے ہے, پیسے کا مسئلہ ہے. محمد بن سلمان ہے, وہ خبیث تو کہتا ہے جی مجھے تو پالنے والی یہودی ہے, میں کیسے مقابلہ کروں؟ ہاں, یہ اردن ہے, یہ مصر ہے, یہ شام ہے, یا اپنا سارا یہ عرب پٹی پڑی ہے, یہ صرف انتظار کرے, لسٹ کے اندر شامل ہے. یہ گریٹر اسرائیل کا جو پروگرام ہے یہودیوں کا, اس کے اندر یہ سارا عرب شامل ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا 2 کام کر لینا, ایک اللہ سے مدد طلب کرنا, اور مشکل حالات ہو جائے تو پھر صبر کر لینا. کیوں؟ ان الارض للہ, فرمایا میری قوم زمین اللہ کی ہے, زمین فرعون کی نہیں. یہ جو آج فرعون وقت کا بادشاہ بن بیٹھا ہے, اس کے پاس کرسی آ گئی ہے, تو پریشان نہ ہو, زمین اس کی نہیں ہے. ان الارض للہ, زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہاں, یورثھا من یشاء من عبادہ, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا فرما دیتا ہے. آج اس کی باری ہے نا, کل تو نہیں. وہ ایک ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا, تو ایک فقیر آ گیا. جب فقیر آیا نا, تو اس نے بھرے دربار کے اندر کہا ذل الہی, جان کی امان ہو تو سوال کروں. بادشاہ نے پہلے تو مٹ چڑھایا, اس نے کہا یہ ملنگ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, پتہ نہیں کیا کرے گا. خیر, اس نے کہا چل بتا کیا مسئلہ ہے. کہا حضور جس تخت پر آپ بیٹھے ہیں, آپ سے پہلے کون تھا؟ سمجھے ملنگ دی گل. کہا جس تخت پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے پہلے کون تھا؟
تو اس نے بھی ظاہر آخر فخری انداز میں بادشاہ نے کہا، اس نے کہا میرا ابا تھا، کہا ابا سے پہلے، کہا دادا تھا، کہا پھر، کہا پردادا تھا، کہا پھر، کہا وہ پردادا تھا، کہا آپ کے بعد کون ہوگا؟ کہا ظاہر بیٹا ہوگا، کہا پھر، کہا پوتا ہوگا، کہا پھر، کہا پڑپوتا ہوگا، کہا پھر معاف کرنا، پھر مجھے تخت نہیں، مجھے تختہ ہی لگتا ہے۔ کیا ہے؟ اور تختہ ہی تو لگتا ہے، ایک آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، چوتھا جا رہا ہے، یہ تو تختہ ہی لگتا ہے، تخت نہیں۔ جب تخت نہیں نا تو اس پر مار بھی نہ کر۔ وہ بڑا مشہور واقعہ نا حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ عنہ کا ہے، اسکولوں کالجوں کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ رات کو سوئے ہوئے تھے، آپ کی بادشاہ کو جو محل تھا نا، محل کی چھت کے اوپر بندہ دوڑ رہا ہے، بڑے جناب اللہ غصے سے باہر نکلے، کہا کیڑا بدتمیز ہے جناب اللہ، جناب بادشاہ کی نیند خراب کر رہا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی بات تھی کہ بادشاہ کے محل لو اور محل کے خاص اسی کمرے کے اوپر بندہ دوڑ رہا ہو، ٹپے مار رہا ہو چھت کے اوپر۔ کہا کون ہے یہ؟ نیچے لاؤ اس کو۔ لایا گیا، کہا تو کون ہے، کیا کر رہا ہے رات کو؟ کہا حضور اونٹ گم ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اونٹ گم ہو گیا، ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا اللہ کے بندے اونٹ گم ہو گیا تو جنگل میں جا کے ڈھونڈ، بادشاہ کے محل کے چھت کے اوپر تجھے اونٹ کہاں سے ملے گا؟ لگتا تو مجھے پاگل ہے۔ اس نے کہا ذل الہی، اگر میں پاگل ہوں نا تو تھوڑا سا آپ بھی شفقت کریں۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کی محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا؟ کہا نہیں۔ کہا کہاں ملے گا؟ کہا جنگل میں۔ کہا اگر بادشاہ کے محل میں مجھے اونٹ نہیں مل سکتا نا تو بادشاہ کی تخت پر بیٹھ کر رب بھی نہیں مل سکتا۔ ایک ادنا سا اونٹ اگر تخت پہ بیٹھ کر نہیں ملتا، محل میں نہیں مل رہا، اور تخت پہ بیٹھ کے پھر رب کیسے مل جائے گا؟ بس یہ سٹ ہی تھی، وہ جو بالکل نشانے پہ جا کے لگی، سارا تخت بھی چھوڑ دیا، تاج بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کہا یہ بات واقعی ٹھیک ہے، اگر ایک محل میں اونٹ نہیں مل سکتا تو رب کیسے مل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بہت زبردست خطاب کیا اپنی قوم کو، کہنے لگا میری قوم، آپ نے فرمایا یہ یاد رکھنا زمین کس کی ہے؟ اللہ کی، یورثھا من یشاء من عبادہ، جسے چاہے گا اپنے بندوں میں سے بادشاہ بنا دے گا، والعاقبۃ للمتقین۔ لیکن یہ یاد رکھنا زمین کے اوپر ہر کوئی بادشاہ بن سکتا ہے، قیامت کا دن آئے گا بادشاہت صرف اور صرف اسی کی ہوگی جو تقوی والا بندہ ہو۔ کامیاب تو صرف وہی ہے نا جو تقوی والا ہے۔ آگے قوم کہنے لگی قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، بنی اسرائیل کہنے لگے سرکار آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم تکلیف میں ہیں، ہماری پریشانی، ہمارے حالات نہیں بدلے۔ ٹھیک ہے، ہم تو پہلے بھی اس فرعون کی غلامی کر رہے تھے، آپ سے جب آئے ہیں ہم تو آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم آپ کی غلامی میں آنے کے بعد بھی ہم پریشانی کے اندر ہیں، بلکہ ہماری پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے کم سے کم ہمارے بچے تو محفوظ تھے، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد تو ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ سنیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، یہ خوشخبری سنائی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر سن لو، ان قریب عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، فرمایا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ اور تم اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ تمہارے بچے قتل کر دے گا، سب کچھ کرے گا، نہ، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمہارا دشمن تمہارا رب کیا کرے گا؟ اس کو برباد کر دے گا۔ اور آگے کیا کرے گا؟ فرمایا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا بادشاہ پھر تمہیں بنائے گا، زمین کا بادشاہ، پھر یہ تخت تمہارے پاس آ جائے گا، جس تخت پر آج فرعون بیٹھا ہوا ہے اس تخت پر رب تمہیں بٹھا دے گا۔ پھر بنی اسرائیل بیٹھے کہ نہیں بیٹھے ہے؟ جو محلات، جو باغات، جو تخت، جو ماڑیاں، جو محل، کوٹھیاں، کاریں، جو کچھ بھی چھوڑ کے گئے تھے فرعونی سمندر میں غرق ہونے کے بعد، پھر یہی بنی اسرائیل واپس آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس آنے کے بعد بنی اسرائیل کو پھر مصر کے سارے وہ محل بھی عطا فرمائے، وہ باغات کے مالک یہ بنے، فرعون کے تخت کے مالک بھی یہی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہوئے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ان قریب بادشاہ بنا دے گا اس تخت کا، مصر کا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو، پھر دیکھے گا۔ آج تم مظلوم بنے ہو نا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، رب جب تمہیں شاہی دے گا تو پھر رب دیکھے گا کہ تم پھر کیا کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو آج مظلوم بنے پھرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، رب پھر کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، تو پھر رب جب بادشاہی دیتا ہے پھر رب دیکھتا ہے کہ یہ جو پہلے گڑ گڑ کے دعائیں مانگتا تھا، رو رو کے پٹ پٹ کے دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ ایک بار موقع دے تھے،
تیرے بندوں کی وہ خدمت کروں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی. دیکھیں نا جی سارے روتے پٹتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ہم بڑے فکر مند ہیں. تم سارے فکر مند ہو تو پاکستان کو ان حالات تک پہنچایا کس نے ہے؟ ہم نے پہنچایا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ سارے فکر مند ہے، نون لیگی، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، سارے جناب والا فکر مند ہے. ہر کوئی کہتا ہے جی ہم پاکستان کے بارے میں مل کر سوچیں گے. تم نے تو سوچا جی 70 سال میں یہاں تک پہنچا دیا. اگر کسی اور کو سوچنے دیا ہوتا تو یہ حالات تو نہ ہوتے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.